بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، شور دنیا میں بہت زیادہ ہے، اور کیونکہ آپ ماشاءاللہ جوان کی تعداد ہماری مجالس میں زیادہ ہوتی ہے، شور جو ہے وہ آپ کو اپنی طرف متوجہ کرانا چاہتا ہے۔ دنیا میں کتنے شور ہیں؟ ایک شور دنیا میں جو ہے وہ اکنامکس کا ہے، دنیا پرستی کا ہے، میٹلسٹک کا ہے، چاہے وہ کام ہو، چاہے وہ بزنس ہو، چاہے وہ برانڈنگ ہو، چاہے وہ شہرت ہو۔ خوب یہ شور ہیں، یہ شور ہمیں اپنی طرف متوجہ کراتے ہیں۔ خوب انسان بھی اسی شور کی طرف بھاگتا ہے۔ جب آپ آفس جاتے ہیں، یونیورسٹی جاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، کہیں بھی جاتے ہیں، ایک شور ہے جس نے آپ کو گھیرا ہوا ہے۔ ایک تو آپ کا کام ہے، اور ایک اس کے اطراف میں ایک سراؤنڈنگ میں ایک شور ہے جو آپ کے پورے دن کو ڈسٹرب کرتا ہے۔ اسی طرح ایک دین اور ادیان کا شور ہے۔ دنیا میں دین کا بازار گرم ہے۔ کوئی کہتا ہے یہ صحیح ہے، وہ کہتا ہے میں صحیح ہوں، وہ کہتا ہے ہم حق پر ہیں، وہ کہتا ہے یہ کافر ہے۔ خوب ہر طرح کا ہے۔ خوب اسلام کے اندر فرقے ہیں، اسلام سے باہر جائیں تو اور بہت سارے مذاہب ہیں۔ پھر اس کے علاوہ آئیڈیالوجیکل وار ہے، انسانی نظریاتوں کی جنگ ہے۔ کسی کا نظریہ، کسی کے مذہب الگ الگ ہیں، مگر وہ ایک نظریے پہ قائم ہے۔ خوب یہ نظریات کی یہ اتنا شور ہے کہ یہ شور آپ کو آکوپائڈ کرتا ہے۔ اور جب ماہ محرم آتا ہے تو محرم میں دشمن مختلف شور کو فلوٹ کرتا ہے معاشرے میں، یعنی ایسی چیزیں کہ جو پورا سال خاموش ہوتی ہیں، محرم میں یہ شور کانوں میں آنا شروع کر دے گا۔ مختلف ویڈیوز، مختلف کلپس، مختلف چیزیں یہ وائرل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ کیوں؟ تاکہ آپ اس اصلی آواز کو نہ سن پائیں کہ جو روز عاشورہ بلند ہوئی، حل من ناصر ینصرنا۔ اس ایک آواز کو خاموش تو نہیں کر سکتے، اس آواز کو کوئی خاموش نہیں کر پایا، اور نہ کوئی کر سکتا ہے، کیونکہ وہ آواز کسی عام آدمی کی نہیں، وہ حسین ابن علی کی آواز ہے، اور وہ آواز امام وقت کی آواز ہے۔ آج بھی امام وقت، ہمارے وقت کا امام بھی یہی کہہ رہا ہے، کوئی میری مدد کرنے والا۔ خوب یہ آواز گونج رہی ہے، لیکن ہم جیسے جو لوگ امام کے سامنے تھے ان کو یہ آواز کیوں نہیں آئی؟ مگر کیا ان کے کان نہیں تھے؟ نہیں تھے۔ شور تھا، شور تھا دنیا کا۔ عمر ابن سعد، کتنی دفعہ امام نے اس سے گفتگو کی ہے، کتنی دفعہ امام نے اسے آفر کی۔ امام نے اسے کہا کہ تمہیں گھر چاہیے، تمہیں دولت چاہیے، ہم دیں گے تمہیں، مگر اسے آواز نہیں آ رہی تھی۔ کیا آواز آ رہی تھی؟ مگر دنیا کا شور زیادہ تھا۔ شہر رے کی گندم کی محبت اس کے وجود میں زیادہ تھی۔ عزیزان محترم، جب انسان دنیا کے شور کی طرف ہو تو وہ اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانتا۔ خوب یہی ہمیں ان چند دنوں میں اپنے آپ کو کرنا ہے۔ کیا ہماری زندگی میں بھی کوئی شور ہے؟ اب ایک شور معاشرتی ہے، معاشرے کا ہے، ایک شور ہمارے اندر سے ہے، ہمارے اپنے اندر کی خواہشات، ہمارے نفس، ہماری وہ چیزیں کہ جو ہمیں ہمارے وجود سے دور کرتی ہیں، وہ ایک شور ہمارے اندر بھی برپا ہے۔ خوب ہم اپنے اس شور کو کیا خاموش کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کربلا سیکریفائس ہے، کربلا ایثار ہے، کربلا قربانی ہے۔ کیا میں کچھ قربان کرنے کو تیار ہوں کہ نہیں ہوں؟ اگر میں کچھ قربان کرنے کو تیار نہیں ہوں تو میرے اندر بہت شور ہے، اور یہ شور مجھے اپنے وجود کو امام کو دینے نہیں دے گا۔ عزیزان، آیت اللہ تقی بافقی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، کل بھی میں مجلس کہیں پڑھ رہا تھا، میں نے واقعہ بیان کیا کہ وہ زمین کے راستے سے نجف سے ایران جا رہے تھے، سردیوں کے ایام تھے، ایلام کی پہاڑوں پہ برف تھی، رات ہو گئی، کہیں نہ کہیں رات گزارنی تھی، تو ایک قہوے خانے میں گئے، چائے جہاں ملتی تھی، تو وہاں دیکھا تو وہاں اوباش بیٹھے ہوئے ہیں، شور شرابہ ہے۔ وہ جگہ ان کو مناسب نہیں لگی، لیکن کوئی جگہ تھی نہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ باہر درخت کے نیچے ایک نورانی شخصیت بیٹھی ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ تقی، یہ جگہ تمہارے بیٹھنے کی نہیں ہے، تم ہمارے پاس آ جاؤ۔ کہا میں ان کے پاس چلا گیا،
باہر برف گرتی رہی مگر اس درخت کے نیچے مجھے ساری رات کوئی سردی نہیں لگی۔ رات گزاری، صبح فجر کا وقت آیا، ان کے پیچھے میں نے نماز پڑھی، جب روشنی پھوٹی تو پھر انہوں نے کہا کہ سفر شروع کرتے ہیں۔ چلنے لگے تو مجھے احساس ہوا، اور یہ احساس خود نہیں ہوتا جب تک امام خود نہ چاہے۔ مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ کوئی اور نہیں، یہ وقت کے امام ہیں۔ جیسے ہی مجھے احساس ہوا، مجھے امام نے کہا کہ اب آپ کو پتہ چل گیا ہے تو ہم آپ سے رخصت لیتے ہیں، اب ہم جاتے ہیں۔ تو شدت عشق، شدت ملاقات، محبت، یہ ہمارے اندر ہونی چاہیے عزیزان محترم۔ ہمارا 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں، ہمارے وجود سے ایک دفعہ بھی نہیں نکلتا یا صاحب الزمان، نہیں نکلتا۔ ظاہر ہے جس کو انسان یاد کرے اسی سے نکلتا ہے۔ کہیں درد ہو تو اسی کا نام نکلتا ہے جو طبیب ہوتا ہے، لیکن میرا طبیب نہیں بن پایا۔ ایسا نہیں کہ میں خود کمزور ہوں، یا صاحب الزمان یا مہدی درکنی میرے وجود سے نہیں نکل رہا، خوب نہیں نکل رہا، اس کو آپ ایکسیپٹ کریں، کیوں نہیں نکلتا؟ تو کہا جیسے ہی ان کو احساس ہوا، بہرحال انہوں نے کہا کہ میں آپ سے پھر کب ملوں گا؟ تو کہا ابھی آپ کم جا رہے ہیں تو کم میں ملاقات ہوگی اور سبزہ زار میں ہماری ملاقات ہوگی۔ یہ کہے بڑے شوق سے، بڑی محبت اور بڑی تڑپ کے ساتھ کم پہنچے۔ 3 دن کم میں رہے، دیکھا امام سے ملاقات نہیں ہوئی۔ کم سے نکلے، جیسے ہی سبزہ زار پہنچے، یہ بھی سوچ میں تھے کہ امام سے ملاقات ہوگی، تو دیکھا امام نے جو ہے وہ کاندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ مولا، پہلی چیز کیا کہی؟ مولا آپ نے کہا تھا کم میں ملیں گے، آپ تو کم میں نہیں ملے۔ تو امام فرماتے ہیں ہم کم میں ہم تمہارے پاس کھڑے تھے جب تم حرم کے باہر کسی خاتون کو مسئلہ بتا رہے تھے، تو ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ عزیزان محترم، ہمیں نہیں پتا ہم کبھی سڑک میں، کبھی بازار میں، ہماری نگاہیں کہاں ہیں، ہمیں کیا پتا اس وقت ہمارے برابر میں ہمارا امام کھڑا ہوا ہو۔ خوب یہ بہت ضروری ہے، یہ آپ کو محسوس کرنا ہے۔